السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم وبعد۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ رمضان شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گھروں پہ نعمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر وہ کھانے پکنے لگتے ہیں، وہ میٹھے پکنے لگتے ہیں، وہ کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلانے لگتے ہیں سارا سال ہم نہیں کھاتے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج ہمارا جو رمضان کا مائنڈ سیٹ ہے ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ رمضان از ناٹ دا منتھ آف فیسٹنگ، اٹس اے منتھ آف فاسٹنگ۔ رمضان کھانا کھانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کھانا نہ کھانے کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں اگر ایک مسلمان روزے رکھے اور اس طریقے سے وہ کھانا کھائے کہ وہ کھانا اس کی بھوک مٹانے کے لیے ہو، نہ کہ اس کا وزن بڑھانے کے لیے ہو، تو پھر اس رمضان کو وہ صحیح طرح انجوائے کر سکتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں جتنا ہم کھائیں گے اتنی ہمیں سستی اور نیند آئے گی، جتنی ہمیں سستی اور نیند آئے گی اتنی کم ہم سے عبادت ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عبادت میں آگے بڑھ جائیں، قرآن کی تلاوت میں آگے بڑھ جائیں، تراویح میں آگے بڑھ جائیں، قیام اللیل زیادہ سے زیادہ کریں، تو اپنی غذا کا خاص خیال رکھیں، اپنی غذا کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ کھولتے تھے، اور اگر کھجور نہیں ملتی تو پانی سے کھول لیتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غذا تھی اس میں کھجور تھی، اس میں کشمش تھی، اس میں پنیر تھی، اس میں روٹی تھی، اس میں زیتون تھے، اسی طرح 2-3 چیزیں تھیں۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے اپیٹائزرز میں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مین کورس ہوتے تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ اللہ کی اتنی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے، اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے تھے۔ اس رمضان میں چیلنج لیں کہ آپ نے رمضان ایسے گزارنا ہے کہ رمضان جب ختم ہو تو آپ کا وزن کم ہونا چاہیے، آپ کا وزن بڑھنا نہیں چاہیے۔ آپ کا وزن کم ہونا چاہیے، آپ کا وزن بڑھنا نہیں چاہیے۔ آپ کی ٹیبل پہ کم سے کم کھانے ہوں، سادہ سادہ کھانے ہوں۔ ہاں، آپ لوگوں تک کھانا پہنچائیں، آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں جو سفید پوش لوگ ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، آپ کے پڑوس میں ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والوں میں ہیں، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، ان کو ڈھونڈیں اور ان کے گھروں کے اندر ان کے گھروں کے اندر رزق کو پہنچائیں۔ اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی غذا کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔